آج کی دنیا میں جن کو ہم فری میسنز کہتے ہیں اور نیوکون کنزرویٹو ایونجلیکل کرسچن زائنسٹ آئیڈیالوجی جو اس وقت امریکہ پر حکومت کر رہی ہے، اس کا آغاز ٹیمپلر اور ہاسپٹل نائٹ سے ہوتا ہے، اور ان کا پہلا تعارف مسلمان ملت کو پہلی صلیبی جنگ میں ہوتا ہے۔ یہ بات غیر معمولی ہے کہ عیسائی دنیا نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، لیکن وہاں پر جو حکومت بنائی جاتی ہے وہ زائنسٹ ٹیمپلر نائٹس کی ہوتی ہے، اور اس کو ایک سیکولر ریاست ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ وہ ایک عیسائی ریاست نہیں تھی، وہ ایک سیکولر ریاست تھی، اور مقصد یہی تھا کہ اگر یہودی اس وقت اپنا اس گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کا اعلان کر دیتے تو عیسائی دنیا ان کے خلاف ہو جاتی۔ یہاں ایک نئے کھیل کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ نیوکون زائنسٹ یا فری میسن ٹیمپلر نائٹس عیسائیوں کو استعمال کرتے ہیں مسلمان دنیا سے تصادم کرنے میں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ کنگڈم آف جیروشلم جو بنیاد ہوتی ہے گریٹر اسرائیل کی، اس کا قیام عمل میں لایا جائے۔ آج کی دنیا میں ایگزیکٹلی وہی کھیل دہرایا جا رہا ہے۔ 1000 سال کے بعد آج کے فری میسن ٹیمپلر نائٹس، نیوکون ایونجلیکل کرسچن زائنسٹ عیسائی دنیا کو بیوقوف بنا کر مسلمان ملت پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو آج کی صلیبی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے وہی محرکات ہیں جو کنگڈم آف جیروشلم کو قائم کرنے میں ٹیمپلر اور ہاسپٹل نائٹس کے تھے۔ اب تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ بیت المقدس شریف 90 سال عیسائیوں کے پاس رہتا ہے، اور 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے لیے آزاد کرتے ہیں۔ صلیبی جنگوں کے ختم ہونے کے بعد عیسائیوں کو انکشاف ہوتا ہے کہ یہ ٹیمپلر اور ہاسپٹل نائٹس بدعتی فرقے ہیں اور ان کا عیسائیت سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ خود عیسائی پوپ ان کو تباہ و برباد کرنے کا حکم جاری کرتا ہے، اور پوری عیسائی دنیا میں ان ٹیمپلر اور ہاسپٹل نائٹس کی پرسیکیوشن ہوتی ہے اور ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ اس وقت کی عیسائی دنیا کو صلیبی جنگوں کے ختم ہونے کے بعد اندازہ ہوا کہ کس طرح ان زائنسٹ نے ان کو بیوقوف بنایا تھا۔ آج کی عیسائی دنیا کو ابھی تک اس کا علم نہیں ہے کہ کس طرح یہ ٹیمپلر نائٹس، یہ فری میسنز، یہ ایونجلیکل کرسچن زائنسٹ ان کو استعمال کر کے مسلمانوں کے ساتھ متصادم کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس شریف کو آزاد کرانے کے بعد 1917 تک بیت المقدس شریف مسلمانوں کے پاس رہا، جب پہلی جنگ عظیم کے بعد برٹش مینڈیٹ یہاں قائم کیا گیا۔ اسرائیل کی ریاست کے قیام کے بعد بیت المقدس شریف کا علاقہ اردن کے پاس تھا، مگر 1967 کی جنگ میں اردن سے چھین کر اسرائیل کے پاس چلا گیا، اور ابھی تک بیت المقدس شریف اسرائیل کے پاس ہے اور کسی اور صلاح الدین ایوبی کا منتظر۔ 1095 میں شروع ہونے والی صلیبی جنگیں آج بھی جاری ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم تفصیل سے صلیبی جنگوں کا مطالعہ کریں گے، اور ان تمام مسلمان ہیروز، مجاہدین، غازیوں اور تلواروں کا ذکر کریں گے کہ جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ امت کے دفاع کے لیے بھیجتا رہا۔ 11ویں صدی میں الپ ارسلان اور یوسف بن تاشفین امت مسلمہ کی آبرو کے محافظ تھے۔ آنے والے وقتوں میں اور بھی غازی اس فریضے کو انجام دیتے رہے۔ انشاءاللہ ان پر آئندہ بات کریں گے۔